السلام علیکم دوستو، میں آج آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کچھ دینار قرض لینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم تو میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو جب تک آپ مجھے میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ آپ نے کوئی بھی بات نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، بھلا ہم غصہ کیوں کریں اس پر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے وہاں بٹھا دیا حتیٰ کہ ظہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز فرمائی اور ادا کرنے کے بعد پھر عصر ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ ادھر بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، تو اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، ہمارا بڑا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ڈرائیں یا اس کو غصہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بیٹھے رہے، ماتھے پہ بل نہ آیا، ذرا برابر بھی غصہ نہیں کیا، کوئی بھی پیشانی سے کہیں سے بھی کوئی غصے کا عالم محسوس نہ ہو، اور بڑی آہستگی اور شائستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ تو حتیٰ کہ اس معاملات میں صبح کی اذان ہو گئی۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ جو یہودی تھا اس نے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ شہادت دی، گواہی دے کر کلمہ پڑھ لیا کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ ایک اپنی کتاب میں، توراۃ کی اپنی کتاب میں نے سنا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور وہ اتنے صابر ہوں گے اور اس قدر شفیق ہوں گے، اور جو میں نے نشانیاں اپنی توراۃ کی کتاب میں پڑھی تھی نا، وہ ساری نشانیاں مجھے آپ میں ملی ہیں۔ تو مجھے یقین ہو گیا اور میں آپ کو گواہی دیتا ہوں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اپنی جائیداد کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ پر وقف کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک دعوت اسلام، دین کی تبلیغ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب 3 سال گزرے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے حکم کیا، فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کی تبلیغ کا کام کھل کر کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دین تبلیغ کا دعوت دینا لوگوں کو شروع کر دیا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے صفا پہ چڑھے اور صفا پہ چڑھ کر آپ نے دعوت تبلیغ شروع کی۔ تو صفا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مروہ میں تبلیغ دین کا پیغام اور دعوت دینا شروع کی تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وسلم پر مارا۔ تو یہودیوں نے بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک اونچی جگہ پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ تو بڑا لوگوں کو پریشانی ہوئی، اور ایک نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے۔ حضرت علی کو بڑا پریشانی ہوئی، تو حضرت عائشہ جو تھی ختیجہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی کہ مجھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیجیے۔ تو حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہوئی اور ڈھونڈنے لگی۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتوں کی ملائکہ کی صف بھیج دی، اور وہ صف ملائکہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئی اور فرمایا کہ اے حضور، اگر آپ حکم دیجئے تو ہم ان جو کفار کو، یہودوں کو صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں، رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں شفیق بن کر آیا ہوں، تو میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ تو
ان فرشتوں نے فرمایا کہ اے حضور، اللہ آپ کو اور آپ کی جو ہے حضرت خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پہ پٹی باندھ کر چلے گئے۔ تو جیسے ہی کفار کو پتہ لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر میں ہیں، تو انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ دفاع کرتے رہے، اور جب جو پتھروں کا جو تھا لوگ مار رہے تھے وہ کچھ کم ہوئے، تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور فرمایا کہ اے کفار، کیا تم بھول چکے ہو؟ کیوں تم اپنے سر پر بدنامی لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے اندر کوئی حیا، کوئی شرم نہیں ہے؟ کچھ باقی نہیں بچا؟ تو وہ کفار بڑے شرمندہ ہوئے اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو اس طرح ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانیاں اور بہت بڑے صبر کے ساتھ دین کو پھیلایا اور دین کی تبلیغ کا حکم دیا، اور قدم قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مشکلات برداشت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے دین کی قدر کریں اور اس کو دنیا تک پھیلائیں، اور اس پہ ہمارا پورا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ آسانی کے ساتھ ہمیں نہیں ملا۔ یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ ختم ہونے والی مثال، نہ ختم ہونے والا صبر اور پریشانیوں اور دکھ تکلیف کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کی سنت پر، ان کی ہر ایک ادا پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام۔